اس سے پہلے غسل کے فرائض بتایا میں نے، پھر وضو کے فرائض بتایا۔ غسل کے فرائض 3 ہیں، وضو کے فرائض 4 ہیں۔ اس کے بعد ہے وضو کی سنتیں۔ تو ایسے عام لوگ جو ہے وضو کی سنتوں میں 13 بھی آتا ہے، کچھ آدمی 15 بھی لکھتے ہیں، اب کچھ کتابوں میں 9 بھی آتا ہے، مطلب کہ 13 سنتیں۔ لیکن وضو کرنے کا جو طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ، سب سے اچھا طریقہ وضو کرنے کا طریقہ، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وضو کس طرح سے کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے سے آتا ہے نیت کرنا، بسم اللہ پڑھنا، ہے نا۔ تو وضو کے اندر جو وضو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے کرنا ہے کہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے، دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ، اونلی ایسی کھلال کرتے ہوئے، اس طرح سے، سمجھے؟ وہ گیا۔ دوسرا کلی کرنا ہے، دوسرا اگر روزے کی حالت میں ہو تو صرف کلی کرنا ہے، اگر روزے کی حالت میں نہیں ہو تو غرارہ کے ساتھ کلی کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ مسواک کرنا۔ مسواک کرنا سنت ہے، مسواک کرنا مسواک سے قریب 70 فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں۔ اس سے بہت سارے منہ کی بدبو چلی جاتی ہے، بہت ساری بیماریوں سے دور رہتے ہیں، پیریا کی بیماری سے دور رہتے ہیں۔ اب مسواک کرنے سے بہت دانت مضبوطی ہوتی ہے، مسواک کرنا بھی چاہیے۔ اس کے بعد آتا ہے ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اگر روزے کی حالت میں ہو تو صرف ناک میں پانی پہنچانا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ دائیں ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ کی انگلیاں سے ناک کے اندر ڈالنا ہے، ہاں، یہ اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ 3 مرتبہ، پہلا گٹا دھونا، دوسرا 3 مرتبہ کلی کرنا ہے نا، اور تیسرا ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ سن لیجئے، روزے کی حالت میں ہو تو صرف کلی کرنا، روزے کی حالت میں نہیں ہو تو غرارہ کے ساتھ کلی کرنا۔ ایسے اسی طرح سے ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اگر روزے کی حالت میں ہو تو صرف ناک میں پانی پہنچانا 3 مرتبہ۔ تیسرا کیا ہے، یہ چوتھا کیا ہے کہ یہ پورے چہرے کا دھونا، پورے چہرے کا دھونا، یعنی کہ پانی لے لے گا، اس طرح سے دھوئیں گے، اس طرح سے اچھے سے، تاکہ پورا اچھے طریقے سے منہ دھل جائے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آتا ہے منہ دھونے کے بعد کیا کریں گے، پھر یہ کہنیوں سمیت، یہ کہنی جو ہے کہنیوں سمیت 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، اس طرح سے کھلال کرتے ہوئے پورا اچھے سے دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت 3 مرتبہ دھونا۔ اس کے بعد آتا ہے مسح کا۔ تو مسح میں بہت سارے آدمی غلطی کرتے ہیں، وضو آپ کی اچھی نہیں ہوئی تو آپ کی نماز اچھی نہیں ہوگی، تو وضو سب سے پہلے تو مسح کا طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ اس طرح سے انگلی رہنی چاہیے ہماری، یہ دیکھ لیجیے انگلی صحیح آ رہی ہے، اس طرح سے دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ جو ہے اس طرح سے انگلی لیں گے، یہ اس طرح سے، اور اس طرح سے کریں گے، یہ ہاتھ اوپر لے جائیں گے، یہ سٹنا چاہیے، یہ تلقی آپ کو نہیں سٹنا چاہیے، یہ والا صرف یہ سٹنا چاہیے، یہ اس طرح سے لے جائیں گے، یہ لے گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بچہ آپ کا یہ اور یہ حصہ بچہ، اس کو اس طرح سے کریں گے، اس طرح سے، ایسے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا بچہ یہ بچہ، اس کو کان کے بیچ میں ڈالیں گے اور اس طرح سے اسے گھمائیں گے، ایسے سارا جتنا بھی اس میں گھوم گیا۔ اب یہ بچہ، اس کو بولتے ہیں کانوں کا مسح۔ اس کے بعد یہ دونوں ہاتھ ایسے پیچھے سے لیں گے، ایسے، اور یہ دیکھیے اس طرح سے، یہ اس طرح سے، یہ ہے نا، یہ اس طرح سے کانوں کا مسح کریں گے، اس طرح سے، دیکھیے، سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بچہ آپ کا یہ اور یہ حصہ، یہ لیں گے پیچھے گردن کے حصہ سے، دیکھیے ادھر دیکھیے، یہ گردن کے پیچھے حصہ سے لیں گے، میں اس کو اتار دیتا ہوں، یہ گردن کے پیچھے حصے لیں گے، دیکھیے یہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس طرح سے کریں گے اور یہ اس طرح سے کریں گے۔ اس سے بہت سارے نس ہوتے ہیں جس سے آپ کو کبھی کوئی دقت پرابلم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے یہ تو مسح کا طریقہ ہوگا، مسح میں اکثر آدمی غلطی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں پیر ٹکنوں سمیت دھوئیں گے، ہے نا، ٹکنوں سمیت دھوئیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ جو ہے دھوئیں گے تو انگلی کا کھلال کرتے ہوئے، تاکہ کوئی بھی جگہ سوکھا نہ رہے، انگلی کا ایسے کھلال کرتے ہوئے اچھی طرح سے وضو کریں۔ اکثر کا آدمی کا پیچھے بھیگا ہوا رہتا ہے، یہ سوکھا ہوا رہتا ہے نا، اس کو بھگانا ہے، یہ والا حصہ، یہ پیچھے کا پورشن۔ اسی طرح سے دونوں پیر 3 مرتبہ دھونا ہے۔ مسح میں اکثر آدمی غلطی کرتے ہیں، اگر آپ کی وضو اچھی نہیں ہوئی میرے بھائی تو پھر آپ کو کیا ہوگا، آپ کی نماز اچھی نہیں ہوگی۔ میں نے غسل کے فرائض بتا دیے، وضو کے فرائض بتا دیے، وضو کے اندر جو چیزیں ہیں وہ چیز میں نے آپ کو بتا دیا۔ انشاءاللہ تعالی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، آپ پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور جتنا زیادہ سپورٹ کریں، آپ سب کی دعا چاہیے۔ دیکھیں